اور سب حضرات نے کھائی. پھر جب عصر کا وقت ہوا تو کسی نے وضو نہیں کی، حضور نے بھی نہیں کی، صحابہ نے بھی نہیں کی، اور عصر کی نماز ادا کی، اور پھر اب حضور اپنے گھر آ گئے. تو دیکھو حضور نے ظہر سے پہلے تو وضو کی، اس کے بعد ما مست النار کھایا اور عصر کے لیے وضو نہیں کی. یہ حضرت جابر کی روایت ہے، اسے ذہن میں رکھیے. عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فاكل واتته بقناع من رطب فاكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فاتته بعلالة من علالة الشاة فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي الباب عن ابي بكر الصديق. یہ روایت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ جانے کون سی کتاب میں. امام ترمذی ہوائی بحث کر رہے ہیں کہ یہ لا ایسے ہو. اس کی سند جو حضرت ابو بکر پر پہنچتی وہ صحیح نہیں. ان کی سند یوں ہے عن ابن عباس عن ابی بکر، یہ سند صحیح نہیں، بلکہ وہ حضرت ابو بکر پر اور حضرت ابن عباس پر سند رک جاتی ہے، اور وہ حدیث ابن عباس کی ہے، صدیق اکبر سے مروی نہیں ہے. وفي الباب عن ابي بكر الصديق ولا يصح حديث ابي بكر في هذا من قبل اسناده کہ معنی مسئلہ تو صحیح ہے مگر سند کے اعتبار سے وہ روایت صحیح نہیں. انما رواہ حسام بن مسک، اس پر حاشیہ لکھا ہے کہ یہ راوی بالاتفاق ضعیف ہے. انما رواہ حسام بن مسک عن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکر صدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حسام بن مسک نے سند پیش کی ہے صحیح نہیں. والصحيح انما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه الحفاظ، یعنی ابن سیرین کے جو شاگرد ہیں حفاظ وہ اسی طرح سند پیش کرتے ہیں. هكذا رواه الحفاظ وروي من غير وجه عن ابن سیرین عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحیح سند یہی. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس. یہ دیکھو متابعت قاصرہ. وہ جو حفاظ تھے وہ تو ابن سیرین کے شاگرد ہیں، اور یہ اتنے سارے براہ راست حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه نبی بکر الصدیق وهذا صح. یہ امام ترمذی کا فیصلہ صحیح ہے. وفي الباب عن ابي هريره وابن مسعود وابي رافع وام الحكم وعمرو بن اميه وام عامر وسويد بن النعمان وام سلمة. قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. اب یہ مسئلہ اجماعی ہے عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل سفیان وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق رأوا ترک الوضوء مما مست النار. اس کے بعد جواب دیتے ہیں کہ اوپر والے باب کی روایت منسوخ ہے، اس باب کی روایت ناسخ ہے. وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت جابر کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اور وہ روایت ابو داؤد میں آئی ہے. حضرت جابر کی یہ جو روایت پڑھی آپ نے، یہ بھی حضرت جابر کی. حضرت جابر کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. یہ ابو داؤد میں روایت ہے. امام ترمذی نے وہی الفاظ استعمال کیے. وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ. دیکھو کأنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ توجیہ کو بہت مضبوط نہیں کہ پہلے باب کی روایتیں منسوخ ہیں اور یہ روایتیں ناسخ ہیں، یہ کوئی مضبوط توجیہ نہیں ہے. وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. کون سی حدیث ہے اول؟ حدیث الوضوء مما مست النار. یہ جو حدیث الاول ہے اس کے لیے یہ ناسخ ہے.
یہ توجہ کوئی بہت مضبوط نہیں، اس لیے حضرت نے کأن لفظ استعمال کیا۔ کیوں مضبوط کیوں نہیں؟ یہ تو بہت بڑی پکی بات ہے۔ پکی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ابو داؤد میں حضرت جابر کی حدیث ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ، من رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضور کے زندگی کے دو دور، یہ پہلا دور، یہ پچھلا دور۔ اگر یہ مطلب ہو تو بات مضبوط ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ جو واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور ایک باغ میں تشریف لے گئے ایک انصاری خاتون کی دعوت میں، وہاں ظہر پڑی اور عصر پڑی، تو ظہر میں وضو کے، عصر میں نہیں کی۔ امرین سے یہ دو امر مراد ہے، اور آخر الامرین عصر کی نماز ہے۔ حضور کی زندگی کے دو دور نہیں ہے، گویا لمبی حدیث کا یہ خلاصہ ہے۔ بس اگر حضور کی زندگی کے دو دور ہوتے اول اور آخر تو بات پکی ہوتی، مگر یہ تو ایک دن جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کا اول و آخر مراد ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ما مست النار سے وضو کی جو روایتیں ہیں، ارشادات ہیں، وہ اس واقعے کے بعد کے ہوں، پھر ناسخ منسوخ کیسے متعین کرو گے؟ یہ ہے کمزوری اس توجہ میں۔ باب الوضوء من لحوم الابل، امام احمد اکیلے یہ فرماتے ہیں کہ گوشت، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو تڑاخ دے کے ٹوٹ جاتی ہے، تڑاخ دے کے ٹوٹ جاتی ہے، چاہے آگ پر پکا کر کھائے چاہے کچا کھائے۔ یہ صرف امام احمد علیہ الرحمہ کی رائے ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، چاہے پکا ہوا کھائے چاہے کچا کھائے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لحم ہونا چاہیے، جس کو عرف میں لحم کہیں۔ اونٹ کی کلیجی کھائے تو وضو نہیں ٹوٹے گی، کیوں؟ کلیجی کو عربی میں لحم نہیں کہتے۔ اونٹ کے دماغ میں سے بھیجا نکالا وہ کھایا تو وضو نہیں ٹوٹے گی، اسے عربی میں لحم نہیں کہتے۔ لحم کا اطلاق جن اجزاء پر آتا ہے، اونٹ کے وہ اجزاء کھائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گی، چاہے کچے کھائے چاہے پکے ہوئے۔ امام احمد کے علاوہ باقی تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کچا کھائے چاہے پکا ہوا کھائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ کا مستدل جو روایت ہے اسے لا رہے ہیں۔ جمہور کا مستدل نہیں چاہیے، جمہور کا مستدل وہی جو ما مست النار کی روایات ہے، وہ عام ہے، وہی اس کے لیے بھی ہے، کوئی نیا مستدل نہیں چاہیے۔ البتہ امام احمد کی جو دلیل ہے اس کا جواب چاہیے جمہور کی طرف سے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ۔ دیکھو اس کی سند دیکھ لو ایک مرتبہ، ذرا آگے کئی سندیں پیش کریں گے، ان سندوں میں فرق کرنے کے لیے۔ یہ امام اعمش کی سند ہے، ان کے استاد ہیں عبداللہ بیٹے عبداللہ کے، اور عربوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو باپ کا نام ہے وہی بیٹے کا، وہی پوتے کا، ایسا عربوں کے یہاں ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے 4 جلدوں میں، جو بڑے بڑے جو حفاظ ہیں ان کی سوانح ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایسی مثال ہے کہ 14 پشتوں تک ایک ہی نام چلتا ہے، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن 14 پشتوں تک ایک ہی نام ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ ایسی مثال ہے۔ تو یہ عبداللہ بیٹے عبداللہ کے ہیں، نسبت ہے ان کی راضی، ان کے استاد ہیں ابن ابی لیلہ کبیر، ان کا نام ہے عبد الرحمن، یہ ابن ابی لیلہ کبیر ہے، ان کے استاد حضرت برا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، توضؤ منہ۔ پھر پوچھا گیا کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، لا تتوضؤ۔ یہ امام احمد کی دلیل ہے کہ اونٹ بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا گوشت کھائے گا، حضور نے فرمایا تتوضؤ منہ، اس کو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها. اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب ما مست النار کی حدیث منسوخ ہوئی یہ بھی منسوخ ہو. یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ یہاں تو بکری اور اونٹ میں فرق کیا گیا ہے. لہذا جواب دو ہی ہے کہ وضو لغوی مراد ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھو لو. اونٹ کے گوشت میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو چکنا ہوتا ہے وہ، دوسرا اس میں بو ہوتی ہے. لہذا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد میں صابن سے اچھی طرح سے ہاتھ منہ دھو لو. اور بکری کے گوشت میں یہ دو باتیں نہیں ہیں. لہذا بکری کا گوشت کھانے کے بعد اگر ہاتھ منہ نہ دھوئے پوچھ ڈالے تو بھی کوئی نہیں. یعنی وضو لغوی مراد ہے، وضو شرعی مراد نہیں. یا دوسری توجہ یہ ہے کہ استحباباً مراد ہے، مگر یہ استحباباً والی بات جو ہے یہاں کوئی زیادہ فٹ نہیں ہوگی کیونکہ استحباباً تو بکری میں بھی ہے، اس لیے یہ کوئی زیادہ فٹ بات نہیں ہے. یہی زیادہ فٹ ہے کہ وضو لغوی مراد ہے اور اس لیے ہاتھ منہ دھونے کا حکم ہے کہ اس کا گوشت چکنا ہوتا ہے اور اس میں بو ہوتی ہے. دیکھو یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو ہاتھی کا گوشت ہو یا چینٹی کا گوشت ہو، چینٹی جانتے چونٹی، چونٹی کو چینٹی کہتے ہیں، یہاں چینٹی کہتے ہیں. ہاتھی کا گوشت ہو یا چینٹی کا گوشت ہو ایک ہی طرح کھائے جاتا ہے. ایک کبوتر مار کے لایا سارے محلے کی دعوت کرے گا. کیوں؟ ہمارے یہاں مسالے کھائے جاتے ہیں، گوشت کہاں کھایا جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم تو بکری کا گوشت بھی پکا کر کھائیں گے تو ہاتھ منہ دھونے پڑتے ہیں کیونکہ ہم گوشت نہیں کھاتے، ہم تو مسالے کھاتے ہیں. جو گوشت خور قومیں ہیں ان کے یہاں گوشت اس طرح کھایا جاتا. اب بھی ان کے یہاں قاعدہ ہے اللہ اذا عرف، گوشت کو جب پسینہ نکلا ہے کھا لو. وہ موٹیاں بنائیں گے، لکڑی اٹھ لیں گے، اس میں پھروائیں گے، ایک لوٹ پھر آپ کے اندر یوں یوں کریں گے اور جب چر 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 کرنے لگے اور پسینہ نکلا تو نکال کھا لیں گے. کچھ نہیں، نمک بھی نہیں، نمک بھی اس میں وہ نہیں استعمال کرتے. تو گوشت خور قومیں اس طرح کھاتی ہے. تو اب اونٹ کا گوشت اس طرح کھایا جائے گا تو گوشت چکنا ہوتا ہے، اس میں بو ہوتی ہے. اور بکری کے گوشت میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. لہذا بکری کا گوشت اس طرح سے کھانے کے بعد، دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ دو کباب ہیں، بکری کے گوشت کے کباب ہیں، ایک اونٹ کے گوشت کے کباب ہیں. تو اب یہ کباب کھاؤ گے تو ہاتھ منہ نہ تو لتھڑیں گے نہ بو پیدا ہوگی، اور اونٹ کے گوشت کے کباب کھاؤ گے تو ہاتھ منہ تو لتھڑیں گے نہیں مگر یہ کہ بو پیدا ہو جائے گی. لہذا اس کے بعد صابن سے ہاتھ منہ دھونے چاہیے. وفی الباب عن جابر بن سمرة واسید بن حضیر. اب اس کی بہت ساری سندیں ہیں، ان کو دیکھو. صحیح سند وہ ہے جو اوپر گزری. حضرت اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، 4 سندیں پیش کر رہے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کر رہے کہ اس میں سے اصح کون سی ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. دوسری سند وقال ابو عیسیٰ وقد روى الحجاج بن ارطاط هذا الحديث. دیکھو یہ راوی ضعیف ہے، حجاج بن ارطاط ضعیف ہے. عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن حضير. یعنی وہ حضرت برا پر پہنچائی تھی، حجاج بن ارطاط نے سند حضرت اسید بن حضیر پر پہنچائی. یہ صحیح نہیں، راوی ضعیف ہے. والصحيح حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول احمد واسحاق. تیسری سند ایک صحابی ہے ذو الغرہ، ان تک پہنچے گی. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي الغرة. اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. چوتھی سند وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاط فاخطأ فيه. یہ چوتھی سند نہیں ہے تو وہ تیسری سند ہی ہے.
حجاج ابن ارطاد کی جو اوپر سند آئی تھی اسے حماد ابن سلمہ نے پیش کیا، اس میں غلطی کی. کیا غلطی ہے؟ فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن ابیہ. یہ صحیح نہیں ہے. یہ عبداللہ جو ہیں یہ عبد الرحمن کے لڑکے نہیں ہیں. عبداللہ ابن عبداللہ راضی ایک الگ راوی ہے اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ایک الگ راوی ہے. فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى نبيا وسيد بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال إسحاق أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحدیث جابر بن سمرہ باب الوضوء من مس الذکر. یہ دو باب ہیں اور یہ آمنے سامنے دو باب ہیں اور بڑے ہی کانٹے کے باب ہیں. ان بابوں کو تو رہنے دو. پہلے فقہاء کرام میں قرآن کریم کی آیت کے ایک ٹکڑے کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. اس کی وجہ سے بہت دور تک اختلافات گئے. قرآن کریم نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط. تمام ائمہ متفق ہیں کہ نوافذ وضو کا بیان ہے. اگر کوئی گاؤں سے باہر جو کھڈے اور گھڑے ہیں نشیبی جگہ وہاں جا کر آئے تو وضو ٹوٹ گئی. او جاء احد منکم من الغائط، اس میں کوئی اختلاف نہیں. او لامستم النساء، اس ٹکڑے میں کیا بیان ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس ٹکڑے میں نواقض غسل کا بیان، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ٹکڑے میں بھی نواقض وضو کا بیان. بس یہ اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف کے بہت دور تک اثر گئے. ائمہ ثلاثہ پہلے لفظ کو سمجھو. لامستم، لامس یلامس ملامستن باب مفعال. آپ جانتے ہیں کہ باب مفعلہ میں اشتراک ہوتا ہے، یعنی کسی کام کو دو آدمی مل کر کرتے ہیں. مجرد ہے اس کا لمسا، لمسا کے معنی چھونا. تو اب لامستم النساء کے معنی تم نے اور تمہاری بیویوں نے مل کر ایک دوسرے کو چھویا ہو. صاف مفہوم یہ ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ یہ لامستم بمعنی لمستم ہے. لمستم النساء، تم نے بیویوں کو ہاتھ لگایا. اور ائمہ ثلاثہ نے اس سلسلے میں پیروی کی ہے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے قول. حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود ان دونوں بزرگوں کی رائے یہ تھی کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے. اگر کوئی شخص باوضو ہے اور وہ عورت کو ہاتھ لگائے وضو ٹوٹ جائے. اسی طرح سے اگر کوئی عورت باوضو ہے اور وہ مرد کو ہاتھ لگائے تو عورت کی وضو ٹوٹ جائے. یہ جو ان دو بزرگوں کی رائے تھی اسے ائمہ ثلاثہ نے لیے. اور یہ دو بزرگ یہ کہتے تھے کہ یہ لامستم لمستم کے معنی میں. لہذا یہ تو تینوں ائمہ کے طے ہیں کہ اس ٹکڑے میں نواقض وضو کا بیان ہے اور مس سے مرأت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان میں کوئی اختلاف نہیں. اگر کوئی ایسی حدیث آئے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتی بلکہ عورت کو چومنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتی، تو یہ ائمہ لٹھ لے کر پیل پڑیں گے اور حدیث کا ستیہ ناش کر دیں گے اور یہ کہیں گے یہ حدیث ایسی ہے ویسی ہے تیسی ہے ایسی ہے ویسی ہے. کیوں؟ انہوں نے قرآن میں سے ایک بات طے کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے نہیں کی. حضرت عمر نے اور حضرت ابن مسعود نے طے کر کے دی. لہذا اس کے مقابل اگر حدیث میں ذرا بھی کمی ہوگی وہ حدیث نہیں لی جائے گی.
قرآن کے مقابل حدیث تھوڑی لی جائے گی. خیر یہ مسئلہ تو آ گیا ہے. اب اس کے بعد مسئلہ دوسرا کھڑا ہوا کہ مس ذکر یہ مس مرأت کے ساتھ ملحق ہے یا نہیں. غور کرو، عورت کو ہاتھ لگانے سے کیوں وضو ٹوٹتی ہے؟ اس لیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے طبیعت میں خواہش پیدا ہوتی. مس ذکر سے بھی طبیعت میں خواہش پیدا ہوتی، تو علت مشترک ہے. مس مرأت سے وضو اس لیے ٹوٹتی ہے، حضرت ابن مسعود، حضرت عمر کے یہاں، ائمہ ثلاثہ کے یہاں مس مرأت سے وضو اس لیے ٹوٹتی ہے کہ اس سے خواہش پیدا ہوتی ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یعنی میلان پیدا ہوتا ہے، دل میں گدگدی اٹھتی ہے. دوسرے لفظ لے لو، دل میں گدگدی پیدا ہوتی ہے. یہی بات مس ذکر میں بھی ہے. اس لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو دونوں مکے ٹیبل پر مار کر کے قطعی فیصلہ کیا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جائے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا بالکل دو ٹوک فیصلہ ہے قطعی. انہوں نے دونوں مکے مارے ٹیبل پر اور کہا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جائے گی. مس ذکر بھی مس مرأت کے معنی میں، اس سے بھی طبیعت میں گدگدی پیدا ہوتی. پھر یہ ان کے طے کرنے کا مسئلہ ہے. ہمیں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا کہ مطلقاً مس ذکر نافذ ہے یا اس میں کچھ شرطیں اور قیدیں ہیں. یہ شوافی کے طے کرنے کا مسئلہ ہے. ہمیں اس چکر میں پنچایت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ان کے یہاں 4-5 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ کب باطن نے کب سے مس کرے تو وضو ٹوٹے گی، ادھر سے کرے گا ظاہر کب سے نہیں ٹوٹے گی. ایک یہ کہ بغیر حائل کے ہو، اگر حائل ہے نہیں ٹوٹے گی. یہ قول یہ ہے کہ شہوت یعنی دل میں گدگدی پیدا ہو تو وضو ٹوٹے گی ورنہ نہیں ہوگی. ایسے ان کے یہاں بہت سارے قول ہیں اور ان کے یہاں فتویٰ کون سے قول پر ہے یہ سب انہیں طے کرنا ہے، ہمیں طے نہیں کرنا. ہمیں تو بالاجمال مسئلہ سمجھنا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو بالکل دو ٹوک قطعی فیصلہ کیا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتی. جب یہ فیصلہ کر لیا تو اب روایات میں سے جو روایت اس کی تائید کرے اس روایت کو لیں گے، چاہے نسبتاً اس میں کمزوری ہو، یعنی اس کی مقابل روایت سے نسبتاً اس میں کمزوری ہو تب بھی اسے لیں گے. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کا بھی قول یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں بھی مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتی. مگر امام مالک علیہ الرحمہ کے بارے میں تو یہ بات صحیح نہیں. مذہب مالکی کے بہت بڑے عالم علامہ ابن عبد البر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، الذی استقر من مذہب مالک عند اہل المغرب ان الوضوء من مس الذکر سنت. مغرب یعنی یہ جو قرطبہ اور اسپین اور یہ جہاں بوسنیا کا جہاں مسئلہ آتا ہے، بوسنیا جہاں ہے، بوزنیا، یہ سب مغرب ہے. تو حضرت نے لکھا کہ مغرب میں جو مالکیہ ہیں ان کے یہاں یہ بات ٹھہر گئی، استقر من مذہب مالک. امام مالک علیہ الرحمہ کا مذہب یہ طے ہوا ہے مغرب کے مالکیہ کے نزدیک کہ مس ذکر سے وضو سنت ٹوٹتی نہیں. لہذا ان کے یہاں تو مفتہ بھی مذہب یہی ہے کہ مس ذکر اگر کوئی کرے تو وضو ضروری نہیں ہے، کرنا سنت ہے. یہ تو کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں بھی سنت ہے، اس سنت میں تو کیا اختلاف. حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کا قول کیا ہے؟ ان کے یہاں فتویٰ کس قول پر ہے اللہ جانے، ہمیں نہیں معلوم، حنابلہ جانے. لیکن ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک مرتبہ حج میں گئے امام احمد، ان کے ساتھ ان کے 2 جوڑی دار تھے. ان کے 2 جوڑی دار، ایک علی ابن المدینی اور ایک یحییٰ ابن معین، یہ بھی 2 بہت بڑے آدمی. یہ تینوں مینا کے دنوں میں، مینا میں جو مسجد خیف ہے اس مسجد خیف میں بیٹھے تھے تینوں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے ان 2 میں گفتگو شروع ہوئی، علی ابن مدینی میں اور یحییٰ ابن معین میں. ایک نے کہا، یہی مس ذکر کا مسئلہ چھڑا،
ایک نے کہا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتی ہے اور اس نے حضرت بسرا کی روایت پیش کی، تو دوسرے نے کہا کہ حضرت بسرا کی روایت میں یہ کمی، اور اس نے حضرت طلق ابن علی کی روایت پیش کی کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتی، تو دوسرے نے اس میں کمی نکالی۔ یہ ساری بحث امام احمد بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں۔ جب دونوں میں اس نے حدیث پیش کی، اس میں اس نے کمی نکالی، اس نے حدیث پیش کی، اس میں اس نے کمی نکالی، تو آخر میں دونوں نے امام احمد کی طرف رجوع کیا کہ آپ چپ چاپ کیوں بیٹھے ہیں، کوئی بولیے تو صحیح۔ تو امام احمد نے کہا آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ دونوں سے یہ کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، ان سے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ علی گڑھ کے ایک وائس چانسلر گزرے ہیں خسرو صاحب، ان کو وہ بھی سب سے یہی کہتے تھے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں۔ تو ایک مدد طالب علموں لڑائیاں ہوئی، علی گڑھ کے طالب علموں مارا ماری خوب۔ ایک فریق آیا وائس چانسلر کے پاس شکایتیں لے کر کے، بڑے غور سے ان کی طلباء کی باتیں سنی اور کہا بالکل آپ حضرات صحیح کہتے ہیں، میں انصاف کروں گا۔ وہ طالب وقت خوش خوش چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد میں مقابل دوسرا فریق ہے، تو آپ نے ان کی بھی بڑی غور سے باتیں سنی، کہا بالکل آپ حضرات صحیح کہتے ہیں، میں انصاف کروں گا۔ وہ لوڑا خوش خوش چلا گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ جناب عالی آپ کیسے گھن چکر ہیں، تو ان سے بھی کہا آپ صحیح کہتے ہیں، ان سے بھی کہا آپ صحیح کہتے ہیں، تو کہنے لگے بیگم آپ بھی صحیح کہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ غرض امام احمد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، اس کا مطلب کہ امام احمد علیہ الرحمہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ الا الذی نہ الا الذی۔ پھر حنبلی فقہ میں فتویٰ ان کے یہاں کس پر ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو امام احمد تو یوں ڈھیلے ہیں کہ مس ذکر کو مس مرد کے ساتھ لاحق کریں یا نہ کریں، اس میں ڈھیلے ہیں۔ امام مالک اور ڈھیلے ہیں، مضبوط مجتہد امام شافعی، انہوں نے مس ذکر کو ملحق کر دیا مس مرد کے ساتھ۔ بس یہ دو باب ہیں، پہلے باب کی روایت ہے، دوسرے باب کی روایت۔ پہلے باب کی روایت ہے حضرت بشرا کی، اور اس روایت میں کمی، وہ کمی یہ ہے کہ حضرت عروہ اسے روایت کرتے ہیں حضرت بشرا سے، حضرت عروہ کی حضرت بشرا سے ملاقات نہیں ہے، یعنی حضرت بشرا